بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید علی حسین مدنی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بعد میں اس ویڈیو پر مختصر سا تبصرہ بھی کریں گے۔ بہت عظیم شخصیت کے جو خود مشہد مقدس ہیں، جن کا روزہ پہلے ان کے روزے پر لکھا جاتا تھا اسماعیل بے نماز۔ اب جب مجھے جاننا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کی قبر کی تختی پہ لکھا ہے اسماعیل نمازی۔ چونکہ وقت دعا ہے اس لیے میں یہ روایت پڑھنے لگا ہوں، تاکہ ہم جب ہاتھ اٹھائیں توسل کریں امام علی بن موسیٰ رضا سے تو کیسے مانگیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہو۔ اور یہ بات آیت اللہ حرم پناہی بزرگ نے فرمائی۔ آیت اللہ حرم پناہی بزرگ شہید عارف حسین الحسینی جتنا عرصہ قوم میں رکے ایران میں، جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تھا ان کے پاس جاتے تھے استخارے کے لیے، اور جب پاکستان آ گئے تو جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہوتا تو یہاں سے کسی عزیز کو فون کرتے کہ جاؤ آیت اللہ حرم پناہی کے پاس ان سے استخارہ لو، اور استخارے سے جو حکم آتا تھا پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہ آقا حرم پناہی روایت کر رہے ہیں، ان کے فرزند اور کوئی واسطہ نہیں، ان کا بھی لقب حرم پناہی ہے۔ حرم پناہی بزرگ اور بھی حرم پناہی پوچھے یہ روایت کرتے ہیں کہ کرج سے ایک مومن تھے، بس آخری 2 منٹ لے رہا ہوں آپ کی، ان کا نام تھا شہریار۔ اب مانگیں گے امام علی بن موسیٰ رضا سے، لیکن آپ کی درخواست کس کے پاس جانے لگی؟ صرف یہ بات کہنے کے لیے توسل کریں گے، لیکن جس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کرج سے شہریار ایک تاجر تھے، جیسے آپ گرمیوں کے دنوں میں قریب ہے مری چلے جاتے ہیں، کاغان چلے جاتے ہیں، ایرانیوں میں ہے کہ وہ ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں، شمال جاتے ہیں، اور جو نسبتاً مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ مشرق چلے جاتے ہیں۔ تو کرج سے جناب شہریار ان کا کہ چلے گرمیاں ہیں تو میں 1 مہینہ مشرق میں گزاروں گا، زیارات کے لیے چلا جاؤں گا، عبادت بھی ہوگی، موسم بھی اچھا ہوگا۔ 1 مہینے کا انہوں نے زادیرہ اپنے ساتھ اٹھایا اور کرج سے مشرق چلے گئے، اور جب مشرق گئے تو 1 دن گزارنے کے بعد دوسرے دن ان کی جیب میں جو تومان تھے، اب یا کسی نے جیب مار لی، کسی نے چوری کر لی یا گر گئی، جو بھی ہوا، جب کھانے کے وقت وہ گئے ریسٹورنٹ پہ کھانے کے بعد رقم دینے کے لیے، دیکھے کچھ نہیں، اب پاؤں کی زمین نکل گئی، کیا کروں؟ تو 1 مہینے کے لیے تو انہوں نے ہوٹل کرائے پہ لے لیا تھا اپنا کمرہ۔ اب یہ کہ ظاہر مہینے بعد جب ہوٹل چھوڑوں گا تو اس کو کرایہ کہاں سے دوں گا، اور یہ 30 دن کے اخراجات، کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے، کپڑے دھونے ہیں، باقی لوازمات کیا کروں گا؟ تو پریشان ہوں۔ لیکن جناب شہریار نے یہ عہد کیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، سیدھا چلے آ کر امام علی ابن موسیٰ رضا کی زری کے قریب بیٹھ گئے، کہا کہ میں مسافر ہوں، آپ کا مہمان آپ کی زیارت کے لیے آیا، میرے ساتھ یہ پریشانی بن گئی، تو میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا، آپ کی مرضی مجھے عطا کر دیں، آپ کی مرضی مجھے محروم رکھیں۔ یہ دعائیں اور مناجات کرتے ہوئے پیچھے ٹیک لگائی اور آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی تو خواب میں امام کو دیکھا، اور امام نے فرمایا کہ کل جو مومن صبح کی آذان کے فوراً بعد سب سے پہلے سے میں بزرگ سے حرم کے اندر داخل ہو، اس کے سامنے جا کے اپنی حاجت بیان کرنا، وہ تمہاری امت کرے گا، مدد کرے گا۔ تو دوسرے دن شہریار بیٹھے سے نے بزرگ میں آذان فجر کے بعد سب سے پہلے دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی، سب سے پہلے اسماعیل بے نماز وہ داخل ہوئے حرم میں، اور جب شہریار کے قریب سے گزرے تو انہوں نے سوچا کہ بھلا یہ ممکن نہیں ہے کہ امام ایک ایسے شخص سے متعلق مجھے تاکید کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اور میں اس سے اپنی مشکل بیان کروں۔ تو دیکھتے رہے، وہ بھی ان کی طرف دیکھتے رہے، اور کچھ نہیں کہا، اور وہ زیارت کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر پریشانی میں مناجات کرتے رہے، اور دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا کہ جو آذان فجر کے بعد سب سے پہلے حرم میں داخل ہو، جا کے اس سے اپنی حاجت بیان کر دیں۔ اور دوسرے دن جب کھڑے رہے تو دیکھا آج پھر اسماعیل بے نماز سب سے پہلے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، تو سوچا یہ خیال نہیں ہو سکتا، یقیناً امام نے انہیں کو منسوخ کیا۔ آگے چلتے ہوئے بڑھے اور کہا کہ اسماعیل بے نماز، یہ بہت شہرت رکھتے تھے اسماعیل بے نماز، کیونکہ ہر روز امام رضا کی زیارت کے لیے آتے تھے، صبح سویرے زیارت کے لیے ہر روز آتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کا نام ہی یہی ڈال دیا اسماعیل بے نماز، اور یہ بھی سن کے مسکرا دیتے تھے۔ تو آج ہی قریب گئے شہریار اور اپنی حاجت بیان کی، اور جب اپنی حاجت بیان کی تو انہوں نے مسکرائے کہا ہم تو کل بھی آپ کی امانت لے کے آئے تھے اور آپ کی طرف دیکھتے رہے، لیکن آپ ہمارے پاس آئے نہیں۔ تو یہ
कि आप अपनी अमानत ले लीजिए, और चूँकि आप इमाम रज़ा के मेहमान हैं तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि जब आपका सफ़र मुकम्मल हो जाए क़याम और आप वापस करत जाना चाहें तो मुझे बताइएगा, तो मुझे भी सवाब होगा, मैं आपको अलविदा करूँगा, रुख़्सत करूँगा, एक दिन पहले मुझे बता दीजिएगा। तो अब जब इनका क़याम मुकम्मल हुआ और अब इन्होंने जाने का इरादा किया तो इन्होंने बताया जनाब इस्माइल इब्न नमास को कल सुबह आज़मी सफ़र हो, उन्होंने इसी मकाम पर आ जाऊँगा तो ज़ियारत करने के बाद मैं आपको रुख़्सत करूँगा, अलविदा करूँगा। और जब ज़ियारत कर ली और करने लगे तो इनका असासा इस्माइल इब्न नमास ने हाथ में उठाया, बैग था, बिस्तर वगैरह था, तो पूछा इस्माइल इब्न नमास ने शहरियार से, जिनका ताल्लुक करत से था, कहा शहरियार जल्दी जाना चाहते हैं या रूटीन के हिसाब से जाना चाहते हैं? अगर जल्दी पहुंच जाए तो ज़्यादा खुशी, थकावट भी नहीं होगी, घर वाले इंतज़ार भी कर रहे होंगे, तो कभी मेरे पीछे आए। तो टर्मिनल ले जाने के बजाय उनको एक ख़ास बाज़ार की तरफ, पुराने बाज़ार की तरफ ले चल पड़े और वहाँ एक खराबे में ले गए जहाँ सीढ़ियाँ सी थी। तो अब ये थोड़े परेशान हो कि पता नहीं ये मुझे कहाँ ले आए, लेकिन सोचा कि बिलाखिर कहीं ना कहीं तो पहुँचाएंगे। तो जनाब इस्माइल ने कहा कि अपनी आंखें बंद कर लें, फिर हम आपको जल्दी पहुँचा दें। तो शहरियार ने अपनी आंखें बंद की, तो कुछ लम्हों के बाद कहा अब आंखें खोल दीजिए। तो जब शहरियार ने आंखें खोली तो खुद को एक मानूस जगह पर पाया, एक दरख्त के दाएं बाएं बाग है, तो उन्हें लगा कि ये जगह मेरी देखी वाली है। फिर थोड़ा और गौर किया तो पता चला कि ये तो मेरा अपना बाग है और मैं अपनी ज़मीनों में, अपने इलाके में आ चुका हूँ। तो हैरत से कहा कि कैसे मुमकिन हुआ कि आप चश्मे ज़दन में चंद लम्हों में मुझे आपने यहाँ पहुँचा दिया? तो उनका ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब आका इमाम ज़माना की इनायत है। तो उसके बाद जो बात गई जनाब शहरियार ने कहा कि आप इतने करीब हैं इमाम ज़माना के और लोग आपको इस्माइल इब्न नमास कहते हैं, तो इसकी क्या वजह? तो उन्होंने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, का लोग भी सच कहते हैं, इसलिए कभी किसी ने मुझे नमाज पढ़ते देखा ही नहीं। क्यों? कि इसलिए कि मैं अपनी अक्सर नमाजें इमाम ज़माना के पीछे अदा करता हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। आज के इस वीडियो में अल्लामा सैयद अली हुसैन मदनी साहब ने इंतहाई मोतबर अंदाज में गुफ्तगू की है और साथ ही साथ एक मुख्तसर सा अमल बताया है कि जो हर एक मोमिन की ज़िंदगी में होना बहुत लाजमी है। इसलिए मोमिनीन को चाहिए कि इस अमल को अपनी ज़िंदगी में एक बार लाजमी आज़मा लें। अल्लामा सैयद अली हुसैन मदनी साहब का अंदाज़े गुफ्तगू भी इंतहाई सब्र व तहम्मुल वाला होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं किसी अगले अमल और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।